پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا بڑا شاندار اور بڑی عظمت والا ایک واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس واقعہ کی مناسبت سے سورت کا نام سورت یوسف ہے علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام بڑے اللہ کے برگزیدہ اور عظمت والے نبی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں، کریم ابن الکریم ابن الکریم، یعنی وہ یوسف ہیں کہ جن کا باپ بھی عظمت والا، جن کا دادا بھی عظمت والا، جن کا پردادا بھی عظمت والا، یعنی سارا جو خاندان چلا آ رہا ہے یہ عظمت اور رفت کے لحاظ سے بڑا بلند و بالا ہے۔ اس واقعہ کے اندر بہت سارے اسباق موجود ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ بڑے اختصار کے ساتھ ضروری اسباق ہر روز چند ایک سنتے بھی جائیں، تاکہ ہمارے لیے اس میں جو اللہ نے پیغام بھیجا ہے وہ بھی آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے اس عظیم نبی کی سیرت طیبہ سے ہم مستفید بھی ہو سکیں، کہ جس کی پاکیزگی، جس کی طہارت، جس کی عظمت، جس کی رفت، جس کی فہم و فراست کا یہ عالم ہے کہ اللہ نے اس واقعہ کو احسن القصص قرار دیا، یعنی بہترین واقعہ۔ اس کے شروع میں الف لام را ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات، یعنی الگ الگ پڑھے جانے والے حروف۔ جیسے سورت کے شروع میں آتا ہے الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، دیگر الفاظ حروف مقطع۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں، واللہ عالم بمرادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس کا معنی ہمیں نہیں بتلایا اور ہم اس کا معنی آگے نہیں کرتے، اسی لیے اس کے معنی جو ہے وہ اللہ جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، فرمایا یہ کھلی ہوئی روشن کتاب کی آیات ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں تمہارے اوپر نازل کیا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ یہ لوگ جو ہیں اور تم سمجھنے والے بن جاؤ اس کو۔ عربی زبان اللہ کے ہاں بڑی پیاری ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں انگلش زبان کا بڑا دور دورہ ہے، کہتے ہیں جی وہ ٹھیک ہے، ضرورت کے مطابق ہونی چاہیے، لیکن عربی زبان یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی زبان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اور پھر جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ماشاءاللہ ان کی زبان بھی عربی زبان ہی ہوگی۔ یعنی اللہ کے ہاں یہ بڑی پسندیدہ زبان ہے۔ آج کل چونکہ ہمارے معاشرے میں اس کو اہمیت بڑی کم دی جاتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں بڑی عظمت والی، اور جس زبان کا کوئی نبی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی زبان کے اندر اس کے اوپر کلام نازل کرتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اہل عرب تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا یہودیوں نے کہ آپ یہ بتلائیں کہ اولاد یعقوب جو تھے، یعنی بنی اسرائیل بھی ان کو کہا جاتا ہے، یہ اسرائیل جو تھا یہ لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور اسی مناسبت سے اولاد یعقوب جتنے ان کے بیٹے تھے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ مصر کیسے پہنچے؟ کنعان سے، شام کے علاقوں سے مصر ان میں جانے کا کیا واقعہ ہوا؟ یہ یہودیوں نے سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت پاک کو نازل کر کے یہ بات بتلائی کہ اصل میں ان کے جانے کا یہ واقعہ ہوا تھا۔ تو فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کرتے ہیں آپ کے اوپر ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین واقعہ۔ اوحینا الیک ھذا القرآن، جو ہم نے اس قرآن کے ذریعے آپ کی طرف وحی کیا ہے۔ آگے الفاظ کیا ہیں؟ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اے میرے محبوب ہمارے بتانے سے پہلے آپ اس واقعہ سے بے خبر تھے، آپ کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ یہ بھی اللہ کی ایک بڑی عظمت کا یہاں سبق مل رہا ہے۔ بعض لوگوں نے آج کل جو عقائد بنائے ہیں نا کہ اللہ کے جو نبی ہیں وہ بھی عالم الغیب ہیں، پھر آج کل جو اللہ کے جو نیک بزرگ ہیں وہ بھی عالم الغیب ہیں، بلکہ
آج کل تو جو نیک بزرگ نہیں ہوتے ان کو بھی کہا جاتا ہے یہ پیر صاحب بڑا ٹیوا لگا کے بتا دیتے ہیں آپ کی گاڑی گم ہوئی ہے، آپ کا جو کیری ڈبہ گم ہو گیا ہے جی، آپ کا زیور گم ہو گیا ہے، فلاں بزرگوں کے پاس جائیں، وہ ٹیوا لگا کر بتلائیں گے کہ وہ کہاں پر گاڑی ہے، کہاں پر آپ کا مال ہے، کہاں پر یہ ساری باتیں غلط ہیں، باطل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا جا رہا ہے وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتانے سے پہلے آپ کو اس واقعہ کا کوئی علم نہیں تھا۔ جب اتنی عظیم ہستی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ہمارے بتانے سے قبل آپ اس واقعہ کو نہیں جانتے تھے، تو یقیناً پھر اس کے ساتھ جو آج کل جن کو برگزیدہ اور مقرب سمجھا جاتا ہے ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ لکی چھپی اور پوشیدہ چیزوں سے واقف ہیں، یہ ہمیں عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ عقیدہ قرآن والا کیا ہے، حدیث والا کیا ہے کہ سارے زمینوں آسمانوں کے جو غیب ہے وہ کون جانتا ہے؟ اللہ رب العزت جانتا ہے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اے پیغمبر آپ اس سے ہمارے بتانے سے پہلے بھی خبر تھے۔ اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ۔ بس یہاں تک آج پڑھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں تھے، چھوٹے سے، بعض کہتے ہیں جی 8 سال عمر تھی، بعض کہتے ہیں 7 سال تھی، بعض کہتے ہیں 10 سال، مختلف باتیں ہیں، لیکن قرآن نے بھی ان کی عمر بیان نہیں کی کتنے سال تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث نے بھی ان کی عمر بیان نہیں کی کتنے سال تھے۔ بچے تھے، چھوٹے تھے، اور 2 بیویاں تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس وقت، ایک میں سے حضرت یوسف اور بنیامین تھے، اور دوسرے جو بیٹے تھے نا 10 کے 10 وہ دوسری والدہ سے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام تھا، بہت بڑا انعام کہ نبی کے سارے بیٹے جوان تھے اور خوبصورت تھے سب تھے۔ لیکن ایک بات یہاں سبق ہے ہمارے لیے کہ حسد جو ہے وہ انبیاء کے بیٹوں میں بھی آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ حسد کی وجہ سے سارا واقعہ ہوا۔ یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈالنے کا یا اس کو قتل کرنے کا جو منصوبہ بنایا گیا، باپ کی نظروں سے دور کرنے کا جو منصوبہ بنایا گیا، اس میں حسد تھا۔ حسد بھائی کیا کہتے تھے کہ ہم اتنی بڑی جماعت ہیں، خوبصورت ہیں، جوان ہیں، لیکن ہمارے ابا جان بس یوسف کو ہی چومتے رہتے ہیں، اس کے ساتھ پیار کرتے رہے، اس کو پاس بٹھا چھوڑتے ہیں، ہم جماعت ہیں، جوان ہیں، ہماری طرف ابا جی کی جو توجہ ہے وہ کم ہوتی ہے اور اس کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ بس یہ حسد تھا، اور کہنے لگے کہ ایسا کرے اپنے آپ سے، اپنے باپ سے اس کو دور کر دیں کسی اور علاقے میں، تاکہ باپ کی توجہ جو ہے وہ ہماری طرف ہو جائے۔ اب یہ حسد تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے منع کیا ہے۔ میرے بھائیوں ہمارے لیے یہ دیکھیں کتنا بڑا سبق ہے۔ سورۃ یوسف بہت سارے اسباق ہیں اس کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نہ کیا کرو، جیسے آج ہم حسد کرتے ہیں کسی کا مال دیکھ کر، کسی کی عزت دیکھ کر، کسی کی اولاد دیکھ کر، کاروبار دیکھ کر، دکان چلتی ہے اس کو دیکھ کر، بھائی اس کی بڑی دکان چلتی ہے، اس کا کام بڑا چلتا ہے، اس کا کارخانہ بڑا، وہی بڑی 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 دور تک یہ مال چلتا ہے، ماشاءاللہ نہیں کہتے بھائیو۔ اس وقت ماشاءاللہ کہا کرو کہ بھائی ماشاءاللہ اس کا بڑا کاروبار ہے، اللہ نے بھی اس کو بات اللہ اس کے اور برکت دے۔ جب آپ اپنے دوسرے بھائی کے لیے دعا کریں گے کہ یا اللہ اس کو تو نے دکان دی، اس کی دکان بڑی چل رہی ہے، اللہ اس میں اور برکت ڈال دے، یا اللہ اس کا کام بڑا چل رہا ہے اور برکت ڈال دے، یا اللہ اس کا کارخانہ بڑا چل رہا ہے اور زیادہ کر دے، اس کو اپنے بھائی کے لیے خوش دعا کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، آپ فرماتے ہیں ایک فرشتہ دعا کے اوپر آمین کہتا ہے، اور فرشتہ کہتا ہے اللہ جو یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے پہلے اس کو بھی عطا فرماؤ۔ اگر آپ اپنے دوسرے بھائی کے لیے دعائیں خیر کریں گے نا علیحدگی میں، تو انشاءاللہ فرشتہ آپ کی دعا پہ آمین کہے گا، اور وہ کہے گا یا اللہ پہلے اس کو عطا فرما۔ کتنا بڑا سبق ہے۔ حسد کی وجہ سے بہت بڑا قتل ہوا تھا۔ آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے نا، وہ جو حابیل کو قابیل نے قتل کیا تھا، وہ حسد کی تو بنا تھی۔ دنیا کے اندر سب سے پہلا قتل بھی حسد کی وجہ سے ہوا، اور آج کل جتنے قتل ہو رہے ہیں، جتنے نفرتیں پڑ رہی ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں، اختلافات بڑھ رہے ہیں، جماعتوں میں، گھروں میں فسادات ہو رہے ہیں، تنظیموں میں فسادات، اس میں حسد کا بہت بڑا جو ہے وہ کردار ہے۔ حسد کیا ہے؟ جلتے رہنا دوسرے کو، اللہ نے نعمت دی ہے اندر اندر سے جلنا، یار یہ دیکھو میں کہتے نعمت کھس جاوے گا،
یہ بیڑا بھی گھر کو ہو جائے نا تو یہ ہے حسد. عورتیں بھی بڑا کرتی ہیں، عورتیں بھی بڑا کرتی ہیں دوسری کی اپنے رشتہ دار کی اولاد کو دیکھ کر اس کے لیے حسد. آخر میں چھوٹی سی ایک بات، سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہمارے جلیل القدر اللہ کے ولی نیک انسان گزرے ہیں ماشاءاللہ، غزنوی خاندان. وہ اس نسخے پہ عمل کرتے تھے. ان کی بیوی صاحبہ بیمار ہو گئی، اپنی بیوی کو بڑی دوائی وغیرہ میڈیسن دیا، لے کر نہ آرام آیا. ایک دن کہنے لگے دیکھو ہمارے خاندان میں جتنی عورتیں بیمار ہیں نا تیری نظر میں، ان عورتوں کا اپنی دعا کے اندر نام لے کر دعا کیا کرو کہ اللہ ان کو شفا عطا کرے. نام لے کر. اس کا فائدہ یہی بتلایا تھا حدیث مصطفیٰ سے کہ جب تو ان کے لیے دعا کرے گی اللہ کا فرشتہ تیرے لیے دعا کرے گا، اللہ تجھے بھی شفا عطا فرما دے گی. اس میں یہ کمال تھا اس میں. بہر صورت انہوں نے یہ ویسے کام بڑا مشکل ہے، ہمیں یاد آتا ہے ہمارے رشتہ دار نے یہ کیا ہمارے ساتھ، فلاں نے مجھے یہ تکلیف پہنچائی، فلاں نے یہ دکھ پہنچایا، فلاں نے یہ باتیں کی، میں اس کے لیے دعا کروں. ہے بڑا مشکل کام، لیکن اس مشکل کام کو آسان بنائیں اللہ کی رضا کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے. بھائیو انہوں نے وہ دعا شروع کی تو کہتے ہیں تھوڑے دن گزرے تھے کہ اللہ پاک نے ان کو شفا عطا فرمائی. اس لیے بھائیو ہمیں انشاءاللہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ خود بھی دین کا جو ہے وہ علم حاصل کریں، اس پیغام کو اپنی زندگی میں لائیں، اپنے بچوں کو بتلائیں. نماز کے بارے میں خاص طور پر بھائیو نماز کا بڑا ایک اہتمام ہے، اور جس کے اندر نماز نہیں سمجھ لیے دین نہیں ہے. جس میں نماز نہیں اس کے پاس دین نہیں. اور میں آپ کو بتلاؤں اللہ کے بڑے ولی ہے شیخ عبد القادر جیلانی، خدا کی قسم وہ کہہ رہے، وہ فرما رہے ہیں اپنی غنیت الطالبین میں جو بے نماز نہ بے نماز اس کو جب وہ فوت ہو جائے اس کو غسل نہ دیا کرو. ناراضگی سے کہہ رہے نا، غصے کے ساتھ کہتے ہیں اس کو غسل بھی نہ دو، اس کا نماز جنازہ بھی نہ پڑھو، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو. یعنی اللہ کے ہاں وہ اتنا جو ہے وہ گندا ہو جاتا ہے نماز چھوڑ کر، اللہ کو برا لگتا ہے، اس لیے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے آگے سجدہ نہیں کرتا. یہ شیخ عبد القادر جیلانی جن کو پیران پیر کہا جاتا ہے، پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بغداد والے اللہ کے ولی، وہ کہہ رہے ہیں بے نماز کے بارے میں. تو حدیثیں تو بہت ہیں نا جو بڑے بڑی وعید والی ہیں، بڑی بڑی جو جن کے اندر. تو بہرحال بھائیو نماز نماز نماز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت ہے دنیا سے رخصت ہو گئے، رحلت فرما رہے، الصلاۃ 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 بار بار پوچھتے نماز پڑھی ہے؟ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے. بھائیو نماز کا اتنا فکر، یہ دین ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بہرحال یہ سورۃ یوسف بہت سارے اسباب پر مبنی ہے. تو محترم بھائی میاں صاحب نے ایک یاد دہانی کروائی ہے، چند آیات اسی طرح ہر روز پڑھا کریں گے تاکہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو جائے، آپ کو بھی اس کا فائدہ ہو جائے، اور جو ہماری زندگی میں معاملات ہیں اللہ عمل کی ہمیں توفیق دے وہ بہتر ہو جائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللہ کریم ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان حال بندوں کی پریشانیاں دور فرما دے، تنگ دست بندوں کی تنگ دستیاں دور فرما دے. اللہ ہمیں عقیدہ توحید والا عمل سنت والا نصیب فرما. اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اپنے فضل کے ساتھ ہمیں حسد سے بغض سے کینوں سے ہمارے دلوں کو سینوں کو پاک صاف کر، اپنے دوسرے بھائی کا ہمدرد بنا دے. اللہ اس کے لیے دعا کرنے والا بنا دے. اللہ نفرتیں مٹا دے، بغض کینے مٹا کے اللہ ہمیں ایک محبت کرنے والا انسان بنا دے. رب العالمین اپنی رحمت سے ہمارے رزق میں خیر و برکات فرما. جن کے کاروبار کمزور ہیں، پریشان ہیں کاروباری معاملات میں، اللہ رزق حلال نصیب فرما. اللہ اچھے روزگار نصیب فرما. اللہ ہماری تجارتوں میں، کاروباروں میں، مزدوریوں میں اللہ برکت ڈال دے، اللہ برکت ڈال دے. اللہ اپنی رحمت سے ہمارے ملک کے حال پہ رحم فرما، ہمارے ملک کی معیشت کو مضبوط بنا. اللہ اپنے قدرتی وسائل سے ہمارے ملک کو مالا مال فرما. الہ العالمین ہمارے فوت شدگان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا. رب العالمین عقیدہ توحید والا عمل سنت والا نصیب فرما. اللہ اپنے اس گھر کو آبادیاں نصیب فرما. جو تیرے بندے یہاں نماز پڑھتے ہیں، وقت دیتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ اس کے گھروں کی آبادیاں فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.